چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا۔ تم مجھے دوا دو اور یہ بتا دو کہ مجھے آرام تو نہیں ہوگا۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آئیے، جو سلسلہ چل رہا تھا مائی کوشچن کے نام سے جو پلے لسٹ بنی ہے، اس میں ایک نئی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جو میں نے یو پی ٹی جی ٹی کے لیے اہم ٹاپک دیے تھے کہ ان سے سوال بنیں گے اور ایسے سوال بنیں گے جو آپ کے لیے مشکل ہوں گے، نئے ٹاپک، تو ان پہ میں اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا ہے میں آپ کے سامنے مواد دینے کی کوشش کروں گا۔ آج محمود شیرانی پہ بات کریں گے۔ ایک میں نوٹ لے کر کے آیا ہوں، لکھا تھا میں نے رات، تو میں سوچتا ہوں اس کو رکھ دیا جائے۔ آبجیکٹیو جو ویڈیو ہیں ان کا سلسلہ تھوڑا سا کم کیا جائے، اور ریٹن یا جو ایسے جو سوال ہیں جو ایگزام کو ٹف کرنے کے لیے ہیں، ان کے ٹاپکوں کو پورا کرانے کی کوشش کی جائے۔ یہاں سے دیکھیے، پہلا سے آپ کو کیا نوٹ کرنا ہے، خاص چیزیں وہ تصانیف ہیں، پیدائش ہے اور والد کا نام ہے، اس طرح کی چیزیں آپ کو ہر حال میں یاد رکھنی ہے۔ سب سے پہلے ان کا اصل نام کیا ہے، محمود شیرانی کے بارے میں دیکھیے۔ حافظ محمود شیرانی کا اصل نام جو ہے محمود خان ہے، یہاں سے یاد رکھیے۔ پیدائش ان کی جو ہے وہ 5 اکتوبر 1880 کو ٹونک راجستھان میں ہوئی تھی، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اور ان کی وفات 15 فروری 1946 میں ٹونک ہی میں ہوئی تھی۔ کچھ دنوں کے لیے پاکستان بھی چلے گئے تھے، لیکن واپس پھر آ گئے تھے ٹونک۔ اور یہ ٹونک جو ہے وہ ٹونک ریاست میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ دوسری چیز، ان کے والد کا نام یاد رکھیے گا۔ ان کے والد کا نام ہے محمد اسماعیل، ویری امپورٹنٹ نام ہے، یاد رکھیے گا۔ ان کے فرزند ہی ہیں، ان کے صاحبزادے کا نام ہے اختر شیرانی۔ تو اختر شیرانی کے یہ والد ہیں محمود شیرانی، یاد رکھیے گا۔ مشہور معروف یہ شاعر جو تھے اختر شیرانی تھے، ان کے یہ والد ہیں۔ حالانکہ محمود شیرانی جو تھے ان کو شاعری سے بڑی نفرت تھی، وہ شاعری کو پسند نہیں کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کے بیٹے سے ان کے تعلقات بگڑتے رہے۔ آگے دیکھیے، حافظ محمود شیرانی کا تعلق افغان قبیلہ، یہ یاد رکھیے، امپورٹنٹ ہے، یہی نوٹ کرنا ہے۔ کون سا قبیلہ؟ قبیلہ تو جو ہے شیرانی ہے، لیکن قبیلہ تھا کہاں کا؟ تو افغان کا قبیلہ ہے۔ اور حافظ محمود شیرانی نے جو ہے اسلامیہ لاہور اورینٹل کالج، یہی کالج یاد رکھیے کہ محمود شیرانی کی اگر تعلیم پوچھی جاتی ہے اور اختر شیرانی، ان دونوں لوگوں نے اسی کالج سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اور اسی میں یہ کیا ہوئے تھے، اورینٹل لاہور کالج میں اردو کی تدریس کی تھی، یہاں پہ یہ استاد بھی رہے تھے۔ حافظ محمود شیرانی جو ہیں ان کو تحقیق کا معلم اول کہا جاتا ہے، ویری امپورٹنٹ، یہیں سے ٹک کیجئے گا، اس کو نوٹ کرتے چاہیے گا۔ اور بار بار ویڈیو اگر نوٹ نہیں کر رہے تو ویڈیو کو دوسرے چوتھے دن ریپیٹ کر کے پلے لسٹ کو دیکھتے رہیے گا۔ اختر شیرانی صاحب نے اپنی مشہور کتاب، اب کتابوں کے بھی نام یاد رکھنا ہے، پنجاب میں اردو جو ہے وہ ان کی محمود شیرانی کی کتاب ہے، اس میں اردو کی جائے پیدائش جو ہے وہ پنجاب کو بتایا ہے۔ اور اسی کتاب میں انہوں نے پنجابی جو زبان ہے اس کو اردو کی ماں کہا ہے اور اردو کو اس کی بیٹی کہا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، بتلایا ہے۔ ان کی تصانیف دیکھ لیتے ہیں، ان تصانیفوں میں کیا ہے، یہ میں ٹاپک اپنے پاس نوٹ لے کر کے آیا ہوں لکھ کر کے۔ تو حافظ محمود شیرانی نے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، ضرور بتائیے گا جو غلطی ہو۔ حافظ محمود شیرانی نے سب سے مشہور و معروف کتاب یہی پنجاب میں اردو ہے۔ اس کے بعد میں ہے تنقید شعر العظم، یاد رکھیے، تنقید شعر العظم جو ہے وہ کتاب لکھی ہوئی، شعر العظم کس کی ہے؟ تو شبلی کی ہے، ان کی ہے تنقید شعر العظم۔ بعد میں ایک مثنوی ہے عروۃ الوثقہ، یہ بھی یاد رکھیے گا، انہی کی کتاب ہے۔ تنقید آب حیات محمد حسین آزاد کی ہے، ان کی تنقید آب حیات۔ اس کے بعد میں فردوسی پر 4 مقالے، یہ بھی یاد رکھیے گا، ان کی کتاب محمود شیرانی کی۔ اس کے بعد میں ایک کتاب ان کی دوسری اور یاد رکھیے گا ہے پرتھوی راج راسو۔ شہاب الدین گوری کا میں نے اتہاس بتایا تھا، جب اس نے پرتھوی راج چوہان کو 1189 سے لے کر کے 92 تک 3 یدھوں میں لڑائی ہوئی اور اس میں جیت حاصل کی، تو اسی والے یدھ پہ ایک کتاب لکھی گئی تھی پرتھوی راج راسو، اس کو ہندی میں چندر وردائی نے لکھا تھا، یاد رکھیے گا۔ اس کتاب کو اردو میں
تحقیق کر کے حافظ محمود شیرانی صاحب نے جو ہے وہ شائع کیا ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیے۔ تو پرتھوی راج راسو کس کی ہے؟ چندر بردائی کی بھی ہے اور ان کی محمود شیرانی کی بھی ہے۔ شیرانی کی وفات کے بعد شائع ہونے والے اب ان کی وفات کے بعد شائع ہونے والے مقالات حافظ محمود شیرانی میں، یعنی یہ ان کی وفات کے بعد شائع ہوا، کیا ہوا؟ مقالات محمود شیرانی، ان کے بیٹے اختر شیرانی نے شائع کیا، جس میں اس کتاب کے اندر کیا کہا ہے کہ بعض اوقات پر، یعنی کبھی کبھی علامہ اقبال بھی اصلاحات یعنی شاعری کی اصلاح، زبان کی اصلاح محمود شیرانی سے لیا کرتے تھے، متعلق دریافت کرتے تھے، اور اردو میں باضابطہ طور پر تحقیق کا آغاز، باضابطہ طور پر تحقیق کا آغاز جو ہے وہ محمود شیرانی سے ہوتا ہے۔ انہیں تحقیق کا معلم اول کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بار پھر سے ریپیٹ میں کر رہا ہوں، اس کو ضرور نوٹ کیجیے گا، آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ تحقیق کا جو ہے معلم ان کو کہا جاتا ہے، یہ آپ کو کالم میں یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں اگلا آگے دیکھیے، معلم کہا جاتا ہے اختر شیرانی نے پہلی بار غیر جانبداری، یہ دیکھیے غیر جانبداری نظر کی ضرورت کا احساس دلایا۔ انہوں نے نئے ماخذ کی تلاش، اولین ماخذ کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ محمود شیرانی پہلے محقق ہیں جنہوں نے تحقیق کے اصول پائیدار بنیادوں پر قائم کیے، یہ آپ کو یہاں سے نوٹ کرنا چاہیے، اور جدید مغربی اصول کو رواج دیا، یہ پورا امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے حوالے درج کرانے میں ذمہ داری سے کام لیا ہے۔ تو اس میں سے جو آپ کو امپورٹنٹ میں بتاتا چلتا ہوں، اس کو ضرور نوٹ کیجئے گا۔ شیرانی نے تحقیقی موضوع پر کوئی مستقل جو ہے کتاب یادگار نہیں چھوڑی ہے، یعنی تحقیقی کتاب جو مسئلہ ہے اس پر کوئی خاص کتاب تو کوئی اہم کتاب نہیں چھوڑی ہے، لیکن ان کے تحقیقی کارناموں سے تحقیق کی رہنما اصول مرتب کیے جا سکتے ہیں۔ تحقیق کے بابت شیرانی کی یہ الفاظ دیکھیے قابل غور ہیں۔ تحقیق کا مطلب، اب یہاں سے دیکھیے امپورٹنٹ پھر ہے، یہ نظریہ یاد رکھیے گا، یہاں سے یاد رکھنا ہے یعنی تحقیق کا مطلب سچائی کی تلاش ہے، جس سے علم انسانی میں اضافہ مطلوب ہے۔ اس لیے مستقل جستجو، لگاتار محنت درکار ہے۔ انسانی تجربات کبھی بھی مکمل نہیں ہوتے اور اس کے علم میں برابر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ سارے خیال آپ کو یاد رہنے چاہیے۔ ہوتا جاتا ہے، آگے بھی ہے، یہ پورا قول ہے، ان کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ آگے ہے، ہوتا جاتا ہے حقائق پر مبنی جو علم ہمیں ورثے میں ملا ہے وہ ہزاروں لوگوں کی صدیوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ جوں نئے حقائق و مصدار دریافت ہوتے جائیں گے، سابقہ معلومات میں ترمیم و تنسیخ کے نتیجے میں ہمارا علم زیادہ مقبول، اطمینان بخش اور جامع ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں سے یاد رکھنی چاہیے۔ اب آگے دیکھیے، اور بھی مقالات شیرانی، یہاں سے دیکھیے مقالات شیرانی یعنی حافظ محمود شیرانی بنیادی طور پر استخراجی محقق ہیں، یہاں پہ یہ ہونا چاہیے، جس کے بہترین نمونے تنقید شعر العجم، یہاں سے یاد رکھیے، اس تنقید شعر العجم میں ملتے ہیں۔ ان کے مطالعے سے، یعنی اس کتاب شعر العجم کے مطالعے سے ان کی تاریخی و فارسی دسترس، علمی بصیرت اور زبان کی ارتقاء پر گہری نظر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انہوں نے شعر العجم کا جائزہ تحقیقی و تنقیدی تناظر میں لیا ہے۔ شبلی کے جذباتی
رویے کی نشاندہی کی ہے۔ بعض لوگ محمود شیرانی کے اس عمل کو، یعنی جو انہوں نے اس پہ شعر العجم پہ کیا ہے، اس عمل کو شبلی کے بغض و کینہ قرار دیتے ہیں۔ یعنی انہوں نے جو شبلی کی کتاب پہ تحقیق کی ہے، اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے نفرت یا جو ہے بغض و کینہ کی وجہ سے ایسا کام کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کا مقصد شبلی کے علمی فضیلت پر ضرب لگانا نہیں تھا، ٹھیک ہے، ان کی شخصیت کو مجروح کرنا نہیں تھا، بلکہ اس روش کے خلاف احتجاج تھا جس میں تحقیق پر تقلید اور عمل کی جگہ نقل کو ترجیح دینے کا رواج اردو میں راہ پا گیا تھا۔ یعنی جو ہے عقل پر ترجیح دینے، عمل کی جگہ پر نقل کو ترجیح دی جا رہی تھی، اس پر جو ہے چوٹ کرنی تھی ان کو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحقیق کے لیے جس غیر جانبداری انداز نظر کی ضرورت ہے وہ شبلی کے مزاج میں نہ تھا۔ شبلی کی اب دوسری کتاب ہے موازنہ انیس و دبیر، اس کی نمایاں مثال ہے۔ اور آزاد کے بارے میں بھی دیکھیے، آزاد کے بارے میں جو شبلی کا نظریہ ہے اس پر چوٹ کی ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ آزاد کے بارے میں شبلی کا قول ہے کہ وہ گپ بھی ہاک دے تو وہی معلوم ہوتی ہے۔ یہ بات شبلی نے کہی تھی۔ اس پر یہ کیا کہتے ہیں محمود شیرانی، اس پر مستزاد ہے۔ کس کو؟ محمود شیرانی کو۔ شیرانی ایک کامل محقق ہیں، ان کے یہاں محض واقعہ کی دریافت توضیح پر ارتفاع نہیں، بلکہ ان کی تحقیق کا مقصد ادبی اور تاریخی مسائل کو سلجھانا بھی ہے۔ تنقید شعر العجم کے علاوہ، اب دیکھیے، تنقید شعر العجم کے علاوہ پرتھوی راج راسو، تنقید آب حیات، پنجاب میں اردو محمود شیرانی کی اہم تحقیقی کتابیں ہیں۔ شیرانی صاحب نے تحقیق کے متن میں بھی دریافت کیا ہے، کیا ہے کہ زمن میں امیر خسرو، اب یہاں سے دیکھیے، امیر خسرو کی دو کتابیں، جو سب سے اہم کام ان کا ہے محمود شیرانی کا، وہ دیکھیے کہ امیر خسرو کی دو کتابیں، جو دو کتابیں تھیں ان کو بے دخل کرنے کا کام بڑا کارنامہ ہے۔ یعنی ابھی تک جو امیر خسرو کی دو کتابیں مانی جاتی تھیں ان کو بے دخل کر دیا ہے ان کی تصانیف سے محمود شیرانی نے۔ کون سی کتابیں؟ دیکھیے، ایک تو قصہ چہار درویش، یاد رکھیے یہاں سے قصہ چہار درویش اور خالق باری، امین یہاں پہ لکھ دیا میں نے، غلط ہے، امیر خسرو کی تصانیف قرار دیا جاتا تھا ان کو، اور اختر شیرانی نے یہ مختلف دلائل ثابت کیے کہ خالق باری امیر خسرو کی نہیں ہے، بلکہ عہد جہانگیر یعنی امیر خسرو کے بعد کی بات ہے۔ عہد جہانگیر کے ایک شاعر خسرو کی ہے، یعنی یہ دوسرا کوئی شاعر ہے جس کا نام خسرو ہے۔ قصہ چہار درویش کے سلسلے میں شیرانی نے رسالہ جو کارواں ہے، اس میں 1933 میں مضمون لکھ کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ قصہ امیر خسرو کی بہت بعد کا ہے، یعنی یہ جو قصہ چہار درویش ان کے بہت بعد کا ہے۔ شیرانی کی مشہور کتاب پنجاب میں اردو، جس میں انہوں نے اردو کے متعلق اپنا نظریہ پیش کیا، جس کی روح سے کردوں کی جائے پیدائش پنجاب ہے، اردو کی جائے پیدائش پنجاب ہے، اس کتاب میں تحقیق کا ایک ایسا اونچا معیار قائم کیا جو کسی بھی ترقی یافتہ زبان و ادب کے لیے قابل فخر سمجھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں تک میں نے جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ کو اس میں سے کیا کیا نوٹ کرنا ہے میں بتاتا چلا گیا آپ کے ساتھ۔ اب اس میں آپ کو اگر جو بھی چیزیں اپنی طرف سے لگتی ہیں ان کو بھی نوٹ کر دیے۔ ان کا اصل نام تو آپ کو یاد ہی رہنا چاہیے،
साथ ही साथ में पैदाइश याद रखना चाहिए, किस शहर में हुई, वफ़ात आपको याद रखना है, वालिद का नाम याद रखना है। इतनी बातें याद करने के बाद में क्या करना है, ये पाकिस्तान ओरिएंटल कॉलेज में टीचर रहे हैं, ये याद रखिए। तारीख़ का मौल्लिम इनको कहा जाता है, तहक़ीक़ का मौल्लिम, सॉरी तारीख़ का नहीं, तहक़ीक़ का मौल्लिम इनको कहा जाता है। इनकी किताबों में कौन कौन सी ख़ास किताबें हैं तो वो मैंने बता दी। पंजाब में उर्दू, शेरुल अज़्म और ये मसनबी, साथ साथ में ये तनक़ीद। ये मसनबी जो है वो मसनबी के अंदाज़ में नहीं है, इस पर भी तहक़ीक़ ही की गई है। इसके बाद में फ़िरदौसी के 4 मक़ाले और पृथ्वीराज रासो, ये ख़ास किताबें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बताया, उसको नोट कीजिए। ज़्यादा चीज़ें नहीं है, मात्र इसमें 12 से 13 बातें आपको याद रखनी हैं। बस एक कागज़ पे नोट करते रहिए और मैं टॉपिक वाइज जो टॉपिक मैंने आपको सामने रखे थे उनमें से जितना हो सकता है मैं आपके सामने रखूँगा, मवाद लेकर के आऊँगा। दूसरी चीज़ याद रखिए कि एग्ज़ाम की डेट असिस्टेंट प्रोफेसर की यूपी में जो एग्ज़ाम होना है उसकी क्लियर कर डाली है इन्होंने, 28 जुलाई जो है वो कर दी है। हो सकता है उससे पहले ये जो है आपका एग्ज़ाम ले लिया जाए टीजीटी का। दूसरी चीज़ एक और याद रखिएगा, टीजीटी में 40 साल से उम्र जिनकी ज़्यादा है उनको इस एग्ज़ाम से बाहर करने का प्लान हो रहा है। आप में से अगर देख रहे हैं कोई भी टीजीटी का स्टूडेंट, तो अगर आपकी उम्र 40 प्लस है तो इसका एहतजाज ज़रूर कीजिएगा। आप जिससे जो भी हो सकता है ट्वीट कीजिए, अपने व्हाट्सएप पर इसका एहतजाज कीजिए और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाइएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपके समझ में आई होंगी। जो भी गलती हो तो बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।